بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو دی ناولز ایور پرائڈ۔ آواز کی دنیا میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج جو ناول ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں وہ ہے موسمی، جس کی مصنفہ ہیں راکھی چودھری، اور امید کرتے ہیں اردو ناولز ایور پرائڈ کے تمام ناولز کی طرح آپ کو یہ ناول بھی بہت پسند آئے گا۔ ہو سکتا ہے پولیس سے کچھ چھپا کر اپنا موسمی کا اور ہمارا وقت ضائع کر رہی ہوں۔ چھپانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ وہ اپنے سیلف سینٹر انداز میں شہناز کو اطلاع دے کر چلا آیا تھا۔ اس کے پیچھے پیچھے نواز بھی چلا آیا۔ واہ واہ سر جی، آپ نے تو کمال ہی کر ڈالا۔ نواز بہت خوش لگ رہا تھا۔ اب تم بھی کمال کرو، اس محترمہ کے پیچھے ہاتھ دھو کر لگ جاؤ، مجھے اس کے ایک ایک پل کی خبر چاہیے۔ واہ واہ سر جی، نواز حیرت کے باعث جملہ مکمل نہ کر سکا۔ کیا یہ وہی آلس سر جی تھے؟ وہ دن رات ایک کرنے پر تلا تھا۔ موسمی کے گھر کے نمبرز، گھر والوں کے نمبرز سب ٹریکنگ پر تھے۔ انویسٹیگیشن کے تمام رولز اپنانے کے باوجود بھی موسمی کی کوئی خبر نہ تھی۔ شک کی سوئی شہناز پر ہی آن رکتی تھی، مگر ابھی تک اس کی طرف سے بھی کوئی اشارہ نہیں ملا تھا۔ کڈنیپر کو بھی پولیس کے گہرے کام کا پتہ چل گیا تھا۔ پولیس کے چوکنے ہونے کی وجہ سے وہ ڈرے اور سہمے ہوئے تھے۔ وہ اپنا کام نپٹانے کی بجائے صحیح وقت کا انتظار کر رہے تھے۔ مسئلہ حل ہونے کی بجائے مزید پیچیدہ ہو گیا تھا۔ مغیر سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اسے اپنی نااہلیت کا غم کھائے جا رہا تھا۔ سر جی کیا ہوا؟ نوید نے پریشانی سے پوچھا۔ نویدے، یہ کیس بہت الجھا ہوا ہے۔ ہاں سر جی، مجھے تو یہ کیس الٹا ہی سمجھ آ رہا ہے۔ یہ کڈنیپنگ کا کیس ہو ہی نہیں سکتا۔ ہاں میں بھی ایسا ہی سوچ رہا ہوں۔ نواز نے اپنا خیال پیش کیا۔ یہ کیس کڈنیپنگ کا نہیں لگ رہا۔ نہ کوئی پروتی کی کال، نہ کوئی خبر۔ کوئی بے وجہ کسی کو کیوں اٹھا لے جائے گا؟ مغیر بے حد الجھا ہوا تھا۔ سر، ہو سکتا ہے لڑکی کے غائب ہونے میں اسی کا ہی ہاتھ ہو۔ نہیں نویدے، جہاں تک میں اس لڑکی کو جان پایا ہوں ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو سر جی، نوید بھی سوچ میں پڑ گیا۔ نویدے، چلو پھر سے کیس کی کڑیاں جوڑتے ہیں، ہو سکتا ہے کچھ ہاتھ لگ جائے۔ جی سر جی۔ نکاح کے وقت لڑکی کا غائب ہونا، لڑکی سر سے پاؤں تک قیمتی زیورات پہنے ہوئے تھی۔ ہو سکتا ہے ان زیورات نے کسی کے دل میں چور پیدا کیا ہو، اور ان زیورات پر جس کسی کی بھی نگاہ گئی وہ ضرور اس شادی میں شریک ہوگا۔ سر جی، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ زیورات کی لالچ میں کوئی اٹھا لے گیا ہو لڑکی کو، اور پھر زیورات حاصل کر کے لڑکی کا کام تمام کر دیا ہو۔ مطلب؟ مغیر نوید کی بات سمجھنا نہیں چاہتا تھا، مگر نواز نے سمجھ کر کہا، مطلب سر جی، لڑکی کو قتل کر دیا گیا ہوگا۔ ہاں نواز، تم صحیح سمجھے۔ نوید نے اس کی سمجھ کی داد دی۔ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ مغیر کے دل کو موسمی کے قتل کا سن کر نہ جانے کیا ہوا تھا۔ سر جی، ایسا ہی ہوا ہوگا، یا لڑکی زیورات کی لالچ میں قتل ہوئی ہوگی، یا پھر کسی کی شاطر چال کا شکار ہو کر قتل ہوئی ہوگی۔ میں تو کہتا ہوں شہر بھر سے ملنے والی لاشوں کا موازنہ کیا جائے۔ چپ رہے نویدے، مغیر اچانک غصے میں آ گئے تھے۔ نوید اور نواز آج بہت دنوں بعد ان کا غصہ والا روپ دیکھ کر حیران ہو گئے۔ موسمی کو کچھ نہیں ہوگا، مغیر نے بے بسی سے کہا اور اٹھ کر چلا آیا۔ نوید اور نواز کے مابین سوالیہ نظروں کا تبادلہ ہوا۔ دونوں کے دل نے مغیر کے بدلے ہوئے رویے کی گواہی دی تھی، مگر دونوں اپنے دل کو گواہی کو نظر انداز کر گئے۔ چھوڑ دو مجھے۔ بے حال موسمی نے خوف کے مارے چیخ و پکار شروع کی تھی۔ بہت دیر بلکہ بہت دنوں کے بعد آج وہ مکمل ہوش میں آئی تھی۔ اس کا تنفس بگڑا ہوا تھا۔ اس نے خوف کے مارے ایک بار پھر سے اس بوسیدہ سے ویران کمرے کو دیکھا، جو ایک نگاہ میں شروع ہو کر ختم بھی ہو جاتا تھا۔ اس نے خود کو دیکھا، وہ نکاح کے لباس میں ملبوس تھی۔ اسے سب یاد آنے لگا۔ کوئی اس کے کمرے میں بے حد جلدی میں داخل ہوا تھا اور اس پر کوئی اسپرے کیا تھا، بس اتنا ہی یاد تھا اسے۔ اس وقت وہ چیخ بھی نہ سکی تھی، مگر اب اس نیم روشن کمرے میں اس وقت کو یاد کر کے زور سے چیخنے لگی تھی کہ اچانک کوئی کھڑا ہو گیا۔ کوئی نقاب پوش اندر آیا تھا۔ موسمی نے اسے دیکھتے ہی اپنے دونوں ہاتھ باندھ دیے اور ملتجی لہجے میں ان سے گویا ہوئی، مجھے چھوڑ دیں پلیز، مجھے جانے دیں۔
سوچ تو ہم بھی رہے ہیں کہ تمہیں چھوڑ دیں، تم ہمارے کسی کام کی نہیں، نقاب پوش ون نے اسے بالوں سے پکڑ کر کہا۔ اس کے یہاں ہونے کی وجہ پیسہ تھا، اور جب وہ ہی نہیں مل رہا تھا تو موسمی ان کے کس کام کی تھی؟ اس کی کڈنیپنگ کے لیے کیے گئے اقدامات کا موازنہ نہیں۔ موسمی کے زیورات سے مل چکا تھا، مگر چونکہ پولیس بے حد چوکنی تھی، وہ ابھی تلک زیورات فروخت نہیں کر پائے تھے، جس کی وجہ سے انہیں یہ کڈنیپنگ بھاری پڑ رہی تھی۔ ان کا کھیل بری طرح بگڑ گیا تھا۔ شہناز انور کے ہر قدم پر پولیس کی نظر تھی، جس کی وجہ سے انہیں اپنے قدم پیچھے ہٹانے پڑے۔ اس کڈنیپنگ پر وہ بہت پیسہ خرچ کر چکے تھے، بہت سی مشکلوں سے گزرے تھے۔ وہ اتنی مصیبتوں سے گزرنے کے بعد پولیس کے ہاتھ ہرگز نہیں لگنا چاہتے تھے۔ شہناز کا رقم لے کر آنا اور ان کا لے لینا خطرے سے خالی نہ تھا۔ کسی ایک کے پکڑے جانے کا مطلب تھا سب کا کام تمام۔ موسمی در سے غرا رہی تھی، چھوڑ دو مجھے، چھوڑ دو۔ وہ چیخ رہی تھی جو انہیں بالکل ناپسند تھا۔ نقاب پوش ون نے نقاب پوش کو اشارہ کیا۔ وہ سمجھ کر نہایت پھرتی سے اس بوسیدہ کمرے کی طرف گیا، جلدی سے کنڈی کھولی اور فوراً ہی ہاتھ میں ایک انجیکشن لیے موسمی کی طرف آیا۔ اس نے یہ انجیکشن سرنج میں بھرا اور موسمی کو لگا دیا۔ موسمی مزید چیخنے لگی، مگر چند ہی منٹ بعد وہ خود سے بے سدھ ہو کر فرش پر گر گئی۔ روح پر چھائی بے چینی نے اسے پھر ساری رات جگائے رکھا۔ کوس گھری آنکھیں، وہ خمار کے باوجود وہ موسمی کی دوسری ڈائری پر جھکا ہوا تھا۔ یہ ڈائری اس کے فن سے لگاؤ محبت کا ثبوت تھی۔ مغیر نے کبھی ایسی دلچسپ کارکردگی نہیں دیکھی تھی۔ اس ڈائری میں تو اس نے روزمرہ کے کاموں کا پیپر ورک موجود تھا، ایسے ورک جس میں کپڑے دھونے کی مشین اپنے اپنے ابھرے ہوئے بٹنوں کے ساتھ بنائی گئی تھی۔ اس کے چھوٹے چھوٹے بٹن حرکت بھی کرتے تھے اور مشین کا ڈھکن بھی کھلتا اور بند ہوتا تھا۔ سامنے والے صفحے پر ایک مصنوعی دھاگوں سے بنی باسکٹ بھی بنی ہوئی تھی، جس میں کسی گڑیا کے سائز کے چھوٹے چھوٹے کپڑے بھی پڑے تھے۔ یہ کھلونا ہے یا آرٹ کا حصہ؟ وہ جان نہیں پایا، مگر موسمی کے اس پیپر ورک پر عمل ضرور کیا۔ اس نے ننھی باسکٹ میں سے کپڑے اٹھا کر مشین میں ڈالے، ڈھکن بند کیا اور بٹن بھی گھمائے۔ نہ جانے کیوں اسے اس عمر میں ایسے لڑکیوں اور بچوں والے کام کرنا پسند آئے۔ اس ڈائری کے ہر صفحے پر ایسے دلچسپ کرتب سجائے گئے تھے کہ رات بھر مغیر ان کرتب کو دہراتا ہی رہا، جیسے چمکتے سورج کی موجودگی میں گارڈن میں لگے دوہرے بھرے درختوں کی درمیان بندھی رسی پر لگے کیلپس کو اتارنا اور لگانا، چھوٹے چھوٹے بوٹوں کے تسمے باندھنا، اڑتی پتنگ کی ڈور لگانا، کپڑوں کے بٹن اور زپ بند کرنا، چھوٹی چھوٹی گڑیا کے مجھے لمبے بال سنوارنا۔ وہ چاہ کر بھی اس بچپن کی جھلک دکھاتی ڈائری کے مختلف میٹیریل کے بنے ورکوں کے کرتب کو دہرانے سے خود کو روک نہ سکا۔ اسی ڈائری میں جہاں کرتب ختم ہوتے تھے، وہاں مخملی کپڑے کے ورک موجود تھے، جن پر مختلف رنگ استعمال کر کے مختلف نظارے پینٹ کیے گئے تھے۔ اور اس کے بعد ننھے ننھے پتھروں اور کنکروں سے بنے گارڈن، گھر، مسجد، درخت، انسان، بے حد خوبصورت ہنر تھا۔ مغیر کو یاد آیا اسی ننھے پتھروں سے بنی ایک پینٹنگ اس نے موسمی کے کمرے میں بھی دیکھی تھی۔ آخر میں کچھ کاغذ کے صفحوں پر اس نے اگلے ہنر کی نوٹس لکھے ہوئے تھے، جنہیں پڑھنے کے بعد مغیر دنگ رہ گیا۔ یعنی موسمی کے کمرے میں فرنیچر کے علاوہ کچھ بھی بازار سے خریدا ہوا نہیں تھا، سب کچھ اس کا کریشن تھا۔ غباروں کے جسم سے بنے پین ہولڈر، اڑتے ہوئے کافی کے کپ، وال کلاک، پردوں کی ڈیزائن، پائیدان، دریاں پوش اور سجاوٹ کی دوسری اشیاء سب اس نے اپنے ہاتھوں سے بنائی تھی۔ اسی لیے تو اس کا روم ایک دم مختلف لک دیتا تھا۔ جو مزہ اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی چیزوں کو استعمال کرنے میں ہے، وہ کہیں اور نہیں۔ وہ اپنے ہنر کی ماہر تھی۔ آرٹ اور کرشن میں اس کی جان بستی تھی۔ اس کے کام کو دیکھ کر لگتا تھا وہ اپنے کام کی بے حد پکی تھی۔
ہر چیز میں اس کی لگن عیاں تھی۔ اپنے کام سے مخلص ہونے کی وجہ سے ہی وہ بہت چھوٹی عمر میں اپنے ملک سے باہر بھی اپنی گریشن کی وجہ سے مقبول ہونے لگی تھی۔ صبح کا اجالا اس کے کمرے کی کھڑکی سے جھانک رہا تھا۔ اسے حیرت ہوئی صبح کی جلد آمد پر، کاش کہ اس وقت مل جاتا، وہ بھی آخر میں لکھے اس کی کریشن کی تھیوری کے مطابق سامان لے آتا اور کریٹ کرتا۔ وہ اسی خوشی کو محسوس کرنا چاہتا تھا جو اپنے ہاتھوں سے کچھ بنا کر ملتی ہے، مگر صبح ہو چکی تھی اور اسے ڈیوٹی پر جانا تھا۔ یہ کیس ابھی تک بے جان سا تھا۔ شہناز تو جیسے گھر میں ہی دفن ہو گئی تھی۔ شہناز سے بھی کچھ حاصل نہ ہو پا رہا تھا۔ اب بھی پہلے کی طرح اس کیس کے متعلق اس پر کوئی پریشر نہ تھا۔ اب کی بار قصہ ذرا مختلف تھا۔ پہلے جو پریشر سینئر اور عوام کی وجہ سے ہوتا تھا، آج وہ پریشر دل کی وجہ سے تھا، جس کی وجہ سے ڈپریشن کی جگہ ننھی منی خواہشات کا استحان تھا۔ انسپکٹر مغیر کی خورد رونما ہوتی سینے میں کہیں پنپتی ان خواہشات کی وجہ سے حکمل آج پھر ان کے مد مقابل پولیس اسٹیشن میں بیٹھا تھا۔ کیا کچھ چھپایا گیا ہے ہم سے؟ کافی دیر کی خاموشی کے بعد مغیر نے پوچھا۔ ہاں نہیں کچھ نہیں۔ حکمل بوکھلا سا گیا۔ بول دو۔ بولنا تو وہ بھی چاہتا تھا، مگر پچھلی بار کی غلط بیانی کی وجہ سے ابھی تک خاموش تھا۔ کچھ تو بولو۔ مگر آپ کو تو، وہ کہتے کہتے چپ ہو گیا۔ ہاں مجھے جھوٹ ہضم نہیں ہوتا اور آدھا سچ نگلا نہیں جاتا، لیکن تم پھر بھی بولو۔ میں تمہارا جھوٹ بھی سننا چاہتا ہوں، کیونکہ اس کیس میں تمہارے سوا اور کوئی نہیں بولتا۔ سچ؟ حکمل جیسے اچانک خوش ہوا تھا۔ تمہیں بولنے کے لیے کہا گیا ہے، خوش ہونے کے لیے نہیں، مغیر نے فوراً ٹوک دیا۔ حکمل سوچ میں پڑ گیا۔ بتاؤں یا نہ بتاؤں والا مخمسہ، کیونکہ جو وہ بتانے والا تھا اس کے متعلق وہ خود بھی پورے اعتماد سے کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ اب سوچتا ہی رہے گا یا پھر بتائے گا بھی؟ اس نے سوچنا جاری رکھا۔ بتا دے، ورنہ اگر ہمیں پتہ چلا کہ تم نے کچھ چھپایا تھا تو پولیس کو گمراہ کرنے کے جرم میں سیدھا حوالات میں بند کر دوں گا۔ واہ واہ سر جی، آپ تو کمال کر رہے ہو۔ نواز کے دل کی آواز نے اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلا دی۔ مغیر کے انداز اور طریقوں سے اب اسے بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا تھا۔ کیسا تعلق تھا موسمی اور اس کی ماں کا؟ وہ شہناز آنٹی موسمی کی سگی ماں نہیں ہے، حکمل نے انتہائی خفیہ انداز اور دھیمی آواز میں کہا، جیسے شہناز انور پولیس اسٹیشن میں ہو اور کہیں وہ سن نہ لے۔ موسمی ان کی بیٹی نہیں۔ مغیر کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ ہاں ایسا ہی ہے۔ تمہیں کیسے اور کب پتہ چلا؟ مجھے ہمیشہ سے پتہ تھا، سب کہتے ہیں میں نے سن رکھا تھا، لیکن میں نے نہ کبھی کچھ پوچھا تھا اس متعلق اور نہ کسی کو بھی بتایا تھا، بیکاز اٹ از دی فیملی پرابلم۔ تم اخلاقیات کے واقعی بہت بڑے پابند لگتے ہو، انسپکٹر نے طنز کیا۔ یا تعریف نواز نوید اور حکمل کو سمجھ نہ پائے۔ اچھا یہ بتاؤ، موسمی نے کبھی اس متعلق تم سے کچھ کہا تھا؟ نہیں۔ تم نے بھی نہیں پوچھا؟ نو آئی ٹولڈ یو۔ ہاں یہ مسئلہ ان کی فیملی کا تھا۔ انسپکٹر کو اچانک جیسے کچھ دیر پہلے کا بیان یاد آیا۔ تھینک یو مسٹر حکمل، پولیس کی مدد کرنے کا شکریہ۔ آج انسپکٹر نہ جانے کیوں حکمل پر صدقے جا رہا تھا۔ نوید سوچ میں پڑ گیا۔ نو یہ میرا فرض تھا۔ حکمل اپنی تعریف سن کر اخلاقیات کے واسع دائرے میں آ گیا۔ آج انسپکٹر اور حکمل دونوں سے خلق ٹپک رہا تھا۔ اس کے جاتے ہی نواز خود کو روک نہ سکا اور پوچھ لیا، سر جی آج تو آپ بڑی مہربانیاں جتا رہے تھے۔ ہاں سر جی، ایسا کیوں؟ نوید نے بھی چڑھ پوچھ لیا۔ نواز جیسے کہ ساتھ تیسا بننا بھی ہم پولیس والوں کی مجبوری ہوتی ہے۔ ایک یہی ہے جو جھوٹی سچی خبر کی بھنک رکھتا ہے،
اس کے علاوہ تو سبھی اخلاقیات کا سبق رٹے لگا لگا کر رٹ چکے ہیں۔ یوں تو ہر ایک دوسرے کے آنگن میں کرنے والے تھال کی آواز بھی سننے سے گریز نہیں کرتا، سب کی سب کو خبر ہوتی ہے، مگر پولیس کچھ پوچھے تو ایسی صفاقی کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ جیسے کسی کا کسی کی زندگی میں کوئی عمل دخل کبھی تھا ہی نہیں۔ واہ واہ سر جی، آپ تو کمال کرنے لگے ہو، نواز نے کہہ ہی دیا۔ اب اگر مزید نیند کے انجیکشن دیے تو یہ لڑکی مر جائے گی، نقاب پوش 3 نے نقاب پوش 2 اور 1 سے کہا۔ لیکن اگر انجیکشن نہیں دیے گئے تو لڑکی اور شور مچائے گی اور ہمیں مروا دے گی، نقاب پوش 2 نے پریشان کن حالت میں کہا۔ یہ لڑکی مر گئی تو سمجھو کام ختم، ہم پہلے سے ہی اپنے آدمیوں کو کھو چکے ہیں، سارے روپے پیسے بھی اس لڑکی کو چھپاتے چھپاتے ختم ہو چکے ہیں، ہم تو ختم سمجھو۔ نقاب پوش 3 ڈرا ڈرا سا لگ رہا تھا۔ فکر مت کرو، تم دونوں کچھ دن اور یہ کھیل کھیلو، لڑکی کو انجیکشن دینا بند کر دو، کوآپریٹ کرو تو ٹھیک، ورنہ اور بھی بہت طریقے ہیں روپے حاصل کرنے کے، نقاب پوش 1 نے کہا، اور ان کے گینگ کا لیڈر تھا۔ کیا کیا کر لیں گے ہم؟ نقاب پوش 3 کی پریشانی پر پسینہ آنے لگا اور اس کی پیشانی پسینے سے بھر گئی۔ گھبراؤ مت، قتل نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ یہ لڑکی بڑے کام کی چیز ہے، کچھ دن تک دیکھتے ہیں، اس کی ماں پولیس کی نظروں سے اوجھل ہو سکی تو ٹھیک، ورنہ بھیج دیں گے اسے۔ لیکن کہاں؟ دونوں نے بیک وقت سوال کیا تھا۔ بے فکر رہو تم دونوں، ہم اس کام کے پرانے کھلاڑی ہیں، نقاب پوش 1 کے چہرے پر اطمینان تھا۔ حکمل کے جانے کے بعد وہ اس کی باتوں کا وزن بھانپنے کے لیے موسمی کے بھائیوں کے نمبر تلاشنے لگا۔ سب سے پہلے اپنے ملک سے کام کرنا شروع کیا، یعنی عرفان کا نمبر ملایا گیا۔ کیا موسمی آپ کی سگی بہن ہے؟ وقت ضائع کرنے کے بجائے اس نے اپنے تعارف کے بعد فوراً سوال پوچھا۔ یہ کیسا سوال ہے؟ عرفان یکدم غصے میں آ گیا اور اس نے غصے سے فون کاٹ دیا۔ اگلی کال اس نے ساجد کو کی اور کہا اپنے تعارف کرانے کے بعد کہ ہمیں آپ کی مدد چاہیے۔ کیسی مدد؟ ساجد کی فکر مندی میں اضافہ ہوا۔ ہمارے سوالوں کے جواب دے کر، کیا موسمی آپ کی سگی بہن ہے؟ اس سوال سے موسمی کی گمشدگی کا کیا تعلق؟ ساجد نے کچھ دیر کی خاموشی کے بعد کہا، تعلق موسمی سے ہے، اس وقت موسمی سے منسلک ہر ایک چیز ہمارے کام آ سکتی ہے، آپ سے گزارش اور توقع ہے کہ آپ پولیس کا ساتھ دیں گے۔ ہاں، یہ بات سچ ہے، موسمی ہماری سگی بہن نہیں ہے۔ تو وہ کون ہے؟ یہ تو میں بھی نہیں جانتا، مگر موسمی کو ہم میں سے کوئی غیر تسلیم نہیں کرتا، اس لیے آپ کے دونوں چھوٹے بھائیوں نے ہم سے جھوٹ بول کر ہمیں گمراہ کیا۔ نہیں، شہزاد اور عرفان سچائی سے بے خبر ہیں، وہ اس وقت بہت چھوٹے تھے جب مما موسمی کو گھر لے آئی تھی اور ہم سے ملوایا تھا۔ موسمی اس وقت 2 یا 3 سال کی تھی شاید۔ موسمی کی آمد سے خاندان والے بہت ناراض ہوئے تھے، ہماری دادی گھر چھوڑ کر گاؤں چلی گئی تھی، مگر مما نے کسی کی فکر نہیں کی، موسمی ہمارے ساتھ ہی رہی۔ شروع میں خاندان میں پھیلی مختلف باتوں اور دادی کی ناراضگی نے مجھے بھی موسمی سے دور رکھا، مگر موسمی میں کچھ ایسا تھا کہ ہم چاہ کر بھی اس سے دور نہ رہ پائے۔ پھر تو ہم سب اس طرح ایک ساتھ رہنے لگے کہ کوئی مان اور سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ موسمی غیر ہے۔ آپ کا شکریہ۔ محیط سوچ میں پڑ گیا۔ نکاح کے دن موسمی کا غائب ہونا، اداس ہونا، موسمی کی ماں کا مسنگ رپورٹ درج کروانا، پھر ہر طرف سے خاموشی، نہ پھروتی کال، نہ موسمی کی سیاست میں ماں کا کوئی ایکشن۔ نارملی تو اب تک ڈی ایس پی سمیت سارے اہلکاروں کی نیند اڑ جانی چاہیے تھی۔ صاحب جی، اب تو موسمی کی ماں کا وارنٹ نکلوانا پڑے گا۔ نہیں، اب اس کے گھر اور باہر سے پولیس اہلکاروں کو واپس بلوانا چاہیے۔ سر جی، ایسے تو وہ اور شیر ہو جائے گی، یہی تو میں چاہتا ہوں کہ وہ سامنے آ جائے۔ اب ہم وار آگے سے نہیں پیچھے سے کریں گے، اب بھی ہماری نظر اس کے ہر قدم پر رہے گی، مگر یہ بات صرف ہم ہی جانتے ہوں گے۔
موسمی کی ماں یا کسی اور کو کچھ نہیں پتہ چلنا چاہیے۔ جی سر جی۔ اب شہناز انور کے گھر سے تمام وردی والے پولیس اہلکاروں کو واپس بلا لیا گیا۔ اب مغیر کی نظر ڈائریکٹ ان پر تھی۔ آج ڈیوٹی سے واپس گھر لوٹتے ہوئے اس نے موسمی کی دوسری ڈائری کے آخر میں موجود کریشن کے اجراء انگریڈینٹس بازار سے خرید لیے۔ وہ بچپن میں ڈرائنگ میں بہت اچھا تھا، مگر بعد میں یہ کام اسے بورنگ لگنے لگا۔ رنگوں کی دنیا سے ترک تعلق کیے عرصہ گزرا تھا، مگر آج کل نہ جانے کیوں یہ رنگ اسے اپنی طرف کھینچتے تھے۔ آج اس نے اون، کپاس، کریپ کاغذ، گتو، گلو اور مختلف رنگوں کی مدد سے ایک مصنوعی ایکویریم بنایا۔ واہ، واقعی اپنے ہاتھوں سے بنائے گئے کرافٹ کا مزہ ہی کچھ اور تھا۔ وہ موسمی کے خوشگوار احساسات کو محسوس کر سکتا تھا۔ شہناز مغیر کی کڑی نظروں سے بے خبر اپنی بیٹی کی سلامتی کی دعا کر رہی تھی۔ وردی والے اہلکاروں کے ٹھہرتے ہی کڈنیپر کا نمبر آن ہوا تھا۔ شہناز نے دھڑکتے دل کے ساتھ نمبر ملایا اور اس کی خوش قسمتی تھی کہ اس کی کال اٹینڈ کر لی گئی تھی۔ ہیلو شہناز انور، ہمیں آپ کے فون کا ہی انتظار تھا۔ میری بیٹی، اب آپ کے ساتھ ہمیں یہ چھپن چھپائی کا کھیل مزید نہیں کھیلنا پڑے گا۔ موسمی، وہ شہناز کی بات سنے بغیر بولے جا رہا تھا۔ ہم آپ کا پیسوں کے ساتھ اپنے کے پرانے فارم ہاؤس پر انتظار کریں گے۔ میں ابھی آتی ہوں۔ نہیں ابھی نہیں، ہمارا ڈیمانڈ تو سن لیں۔ اب کیا؟ میرا بینک بیلنس اب 0 ہے، میرے پاس مزید کچھ نہیں۔ شہناز انور، اتنے نا شکرے تو ہم بھی نہیں۔ موسمی پلازا اینڈ مال، آپ کا گھر، 4 عدد گاڑیاں، 3 فارم ہاؤس، ریلوے کالونی والا گھر، اتنا سب کچھ تو ہے آپ کے پاس اب بھی۔ کیا چاہتے ہو تم؟ 4 کروڑ، مگر اتنی زیادہ رقم میں تنہا جمع نہیں کر سکتی۔ اب بھی تمہاری وجہ سے اتنی؟ ہماری نہیں، آپ کی وجہ سے۔ ہم تو ایک ہی دن میں کام ختم کرنا چاہتے تھے، مگر آپ نے پولیس کو انوالو کر کے سارا کام خراب کر دیا۔ مد مقابل انسپیکٹر مغیر تھا، وہ بھی انسپیکٹر مغیر کے سابقہ آلسی بھرے ریکارڈ کے کچھ چٹھے نکال چکے تھے، ورنہ اب تک آپ کی بیٹی کو ہمیں کاٹ کر پھینکنا پڑتا۔ نہیں آپ ایسا مت کرنا، شہناز چلا اٹھی، مگر کڈنیپر کو اس کی چیخ پکار سننے میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ فوراً کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ صاحب، وہ کسی سے فون پر بات کر رہی تھی۔ خبری نے دوربین کی تاک پر نظر رکھتے ہوئے فوراً اطلاع دی۔ مغیر نے اسی وقت اس کے گھر اور آفس کے تمام نمبر چیک کیے۔ اسے کسی بھی نمبر پر کوئی کال نہیں کی گئی تھی۔ اس کا مطلب صاف تھا، وہ ان سے کوئی نمبر چھپا رہی تھی۔ سر جی، لگتا ہے اب مجرم سامنے آنے والا ہے، نوید نے خوشی سے کہا۔ ہاں نوید، لگتا تو یہی ہے۔ مغیر کو بھی خوشی محسوس ہونے لگی۔ اب وہ زیادہ دور نہ تھا موسمی سے۔ مغیر کی رگ رگ میں ایک عجیب سا احساس اترنے لگا۔ نواز و نوید پر اب اس کے دل کا راز اس کے اندازوں میں رونما ہونے والی تبدیلی سے افشاں ہو رہا تھا۔ مغیر خود سے لا علم تھا۔ احساس، جذبات، سوچوں کے مدار میں داخل ہوئی دل کی نئی امنگ سے بے خبر تھا۔ یہ خوشنما احساس اس کیس کے اختتام کی وجہ تھا یا موسمی کے ملنے کی؟ وہ بار بار سوچ میں پڑ جاتا۔ بہرحال کچھ بھی تھا، اگلے کچھ دنوں میں موسمی اس کی روبرو آنے والی تھی، جیسے وہ گزشتہ 1 ماہ سے صرف تصویروں، تصوروں، ویڈیوز میں دیکھتا آیا تھا، جو 1 ماہ تک اس کے حواس خمسہ، دل، دماغ اور سوچ پر چھائی تھی۔ اس سے اب جلد ہی سامنا ہونے والا تھا۔ اس سے روبرو ملنے کا خیال اسے موسمی کے انداز میں سوچنے پر مجبور کر رہا تھا۔ بات بے بات اس کے لب مسکرا رہے تھے، دل بے وجہ بے ہنگم دھڑک رہا تھا، سانسوں کے تسلسل میں بھی بگاڑ شامل تھا۔ نواز اور نوید اپنے سرجی کا ہر انداز نوٹ کر رہے تھے، وہ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ مغیر کا دن رات ایک کر کے موسمی کی تلاش کرنا، سب کچھ بھول بھال کر
اپنے کام میں مصروف رہنا انہیں سب سمجھ میں آ چکا تھا، بس فقط وہ خود ہی اپنی حالت کو سمجھنے میں بے بس تھا۔ اب تک وہ سوچتا تھا کہ وہ موسمی کی کلا قائل ہے، وہ فقط اس کا فین ہے، مگر اسے کیا خبر تھی کہ وہ اس وادی پرخار میں قدم رکھ چکا ہے جہاں صرف آنے کا راستہ ہوتا ہے، جانے کا نہیں۔ جو قدم آگے بڑھتے جاتے ہیں، جذبات ارادوں میں مضبوطی بڑھتی جاتی ہے، ہر طرف ایک عجیب سا کھچاؤ محسوس ہوتا رہتا ہے۔ لگن کا یہ مقام کہ دل اپنے آپ میں ہی مگن رہتا ہے۔ وہ اپنی حالت سے بے خبر شہناز کے ہر قدم و اقدام پر چوکنی نظریں ٹکائے بیٹھا تھا۔ کھویا کھویا دن، کھویا کھویا آسماں، موسم یوں اداس تھا جیسے اس کا دل۔ شہناز انور کو کڈنیپر کے حکم کے مطابق گھر سے نکل چکی تھی۔ اس سے ذرا فاصلے پر انسپکٹر مغیر، نواز اور دوسرے پولیس اہلکاروں کے ساتھ سادہ یونیفارم میں ایک عام سی آلٹو کار میں بہروپیہ بنے پیچھا کر رہے تھے۔ سڑک پر حسب معمول ٹریفک زیادہ تھی، اس لیے مغیر پر شک نہیں کیا جا سکتا تھا، مگر کچھ ہی دیر بعد شہناز کی گاڑی شہر کی آبادی کو جیسے پیچھے چھوڑتی گنجان آباد علاقوں سے گزرنے لگی۔ وہ نئے بھیس کے ساتھ پیچھے کرنے لگا۔ اب اس صورت میں بھی کھیل خراب ہونے کا خطرہ تھا، اس لیے انہوں نے یہاں سے ٹرن لے لیا۔ اب آگے کا کام نوید کا تھا، جو مختلف بھیس اور گاڑی میں تھا۔ شہناز کی گاڑی اس کے فارم ہاؤس پر آ کر رک گئی۔ نوید یہاں سے آگے گزر گیا تاکہ اس پر شک نہ ہو۔ اب اسے انسپکٹر مغیر کو انفارم کرنا تھا۔ اس نے فون نکالا اور مغیر کو اطلاع دی۔ سر، اس نے گاڑی پام کے درختوں کے پیچھے والے فارم ہاؤس کے باہر روکی تھی۔ شہناز انور وہاں سے اتر کر اندر چلی گئی۔ مغیر نے سنجیدگی بھرے ہوئے پر پر اکتفا کیا۔ آگے کا کام اب اس کا تھا۔ فارم ہاؤس کے کونے کونے میں کیمرے فٹ تھے، وہ پہلے سے ہی اپنا کام بہتر طریقے سے کر چکے تھے۔ شہناز کو اپنے ہی فارم ہاؤس میں پیسوں سے بھرا بیگ رکھ کر آنا تھا۔ کڈنیپر کے وعدے کے مطابق اسے اس کی بیٹی جلد مل جانی تھی۔ شہناز کے پاس کڈنیپر کی ہدایت کے مطابق کام کرنے کے سوا اور کوئی چارہ نہ تھا۔ وہ مقررہ جگہ پر پیسوں سے بھرا بیگ رکھ کر آئی۔ بیگ بے حد بھاری تھا، اس کے خاندان کی محنت کے وزن کا بوجھ تھا۔ پھر بھی بیگ وہاں چھوڑنے کے بعد اسے عجیب سا سکون گھیرنے لگا۔ پیسوں سے زیادہ ہم اس کے لیے اس کی بیٹی تھی۔ ان پیسوں کو جمع کرتے وقت اس نے ہمیشہ سوچا تھا کہ وہ کسی کے کام آ سکے گی، وہ، اس کے بچے، آگے کی نسلیں سب آرام سے رہیں گے۔ اس نے یہ ہرگز نہیں سوچا تھا کہ جن پیسوں کو اکٹھا کرنے میں اس نے اپنی عمر لگا دی، دن رات محنت کرتی رہی، وہی پیسے آج اس کی بیٹی کی جان کے دشمن بن جائیں گے۔ اسے شدید دکھ ہوا۔ اس کے بیٹے ملک چھوڑ گئے تھے اور وہ اس ملک کے بجلی، پانی، سڑکوں اور تعلیم کے مسائل میں مصروف رہی۔ کاش وہ موسمی کو سب کوئی نظروں سے بچا کر رکھتی، کاش فقط وہ بھی اپنے متعلق سوچتی، اپنے بچوں کے متعلق سوچتی، کاش وہ خود غرض ہوتی۔ نقصان پہنچانے والے، جرم کرنے والے صرف کسی ایک کو تکلیف نہیں دے رہے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ جرم سہ کر خوف زدہ رہتے ہیں اور کچھ لوگ جرم کے متعلق سن اور جان کر خوف گھرے رہتے ہیں۔ جرم کا نقصان اور اس نقصان کی بھرپائی صرف ایک کو نہیں، بہتوں کو کرنی پڑتی ہے۔ وہ موسمی کو پا کر صرف جمع پونجی کو نہیں کھو رہی تھی، بلکہ اپنا اعتماد، اپنی آزادی، سالوں سے قائم نظریات و سوچ، اور بھی بہت کچھ کھو رہی تھی۔ اب وہ یہاں مزید نہیں رہے گی، وہ کہیں دور چلی جائے گی، بس ایک بار موسمی مل جائے۔ وہ تنہا ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھی،
مختلف سوچوں میں گھری تھی۔ اسے تب تک گاڑی سٹارٹ نہیں کرنی تھی جب تک کڈنیپر کال نہ کرے۔ تقریباً 15 منٹ سے انسپکٹر مغیر، نواز، نوید اور دوسرے پولیس اہلکار خاموشی سے پام کے درختوں کی آڑ میں چھپے چوکنے کھڑے تھے۔ شہناز اب بھی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھی کڈنیپر کے فون کا انتظار کر رہی تھی۔ اس وقت اس نے اپنے آپ کو دنیا کا سب سے غریب ترین انسان تصور کیا۔ اب نہ اس کے پاس پیسہ تھا اور نہ ہی موسمی۔ اسے کڈنیپرز پر سخت غصہ آنے لگا۔ لوگ پیسہ کمانے کے لیے نہ جانے کتنے طریقے آزماتے ہیں، کبھی صحیح اور غلط کی جنگ میں تو کبھی حلال و حرام کا بوجھ، کہیں جھوٹ سچ کا وزن تو کہیں بھید بھاؤ کا انجام۔ بہت سے پہلوؤں کا رخ بدل بدل کر بینک میں خزانے بھرتے ہیں۔ اسے بھی بے حد ملال تھا، مگر اس کے ساتھ جو بھی ہو رہا تھا اس نے اس کا ذمہ دار اس کے نصیب کو سمجھا۔ اس کی ابتدائی زندگی کے کئی سال اس نے بھوکے سوکھے گزارے تھے۔ شادی کے پہلے بعد بھی ریلوے کالونی کے مقام میں جیسی تیسی زندگی گزاری تھی، اور اب بھی اسے ایسی ہی زندگی گزارنی پڑے گی۔ وہ اپنا تقریباً سب کچھ اس بیگ میں رکھ کر آئی تھی۔ اس نے اپنے نصیب کی کڑیاں جوڑنی شروع کیں۔ کتنی راتیں خواہ مخواہ جاگتی رہی تھی۔ اتنا روپیہ اکٹھا کرنے کا کیا فائدہ تھا، جبکہ وہ اس بات سے اچھی طرح واقف تھی کہ نصیب سے جنگ جاری رکھنا فضول و ناممکن ہے۔ نصیب سے زیادہ کسی کو کچھ نہیں ملتا، تو پھر حرام و حلال کا جنجال کیوں؟ یہاں پر یہ پارٹ اختتام کو پہنچا۔ مزید پارٹ سننے کے لیے اردو ناولز اور پرائڈ کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹ کرنا مت بھولیے گا۔